میرے دوستوں اور بزرگوں، عراق میں، ایران میں خاص طور پر، اور کچھ اور ملکوں میں جیسے تاجکستان ہے، قزاقستان ہے، یہ جو سینٹرل ایشیا، وسط ایشیا کی ریاستیں، اللہ کی پناہ، اور مصر میں خاص طور پر نبیوں کی فوٹو بنائی ہوئی ہے، ڈرامے دکھائے جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر فلم بنا لی گئی ہے، حضرت موسیٰ کی فلم تو آپ کے یہاں ٹی وی نے دکھا دی ہے۔ وہ کون غیر مسلم شخص، پلید شخص، اس کو نبی کی شکل میں دکھانا، وہاں اہل بیت کی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا، امام حسن حسین، سیدہ زینب، سیدہ سکینہ کی فرضی فوٹو بنائے ہوئے بک رہے ہیں، لوگ لے کے گھروں میں لگا رہے ہیں، مزاروں پر بھی لگی ہوئی ہیں۔ تو میں آپ کو اسی لیے یہ بات سنا رہا ہوں کہ نہ تو وہ ان کے فوٹو ہیں، نہ ہی ایسی کوئی گنجائش ہے۔ یہ ذہن میں کوئی آپ کو کہے کہ یہ فلاں کی فوٹو ہے، قبول کر سکتے نہیں، نہ ان کی کسی نے، اہل بیت صحابہ کسی کی کوئی فوٹو اونچی گئی ہے نہیں، کوئی تصور بھی نہیں۔ تو کہیں گنجائش نکالنے کی کوشش نہ کیجیے گا میرے دوستوں اور بزرگوں۔ اللہ تعالی انسان کو جو شکل دیتا ہے، جو صورت دیتا ہے، یہ اسی کی شان ہے، کوئی اور دے سکتا نہیں۔ ناک کس جگہ لگی ہوئی ہے، آنکھیں کس جگہ لگی ہوئی ہیں، کوئی کہے نہیں یہ اس جگہ نہیں، یہاں ہونی چاہیے تھی، نہیں یہ ہاتھ جو ہیں ذرا تھوڑے نیچے ہونے چاہیے تھے، یہ آپ کی سوچ غلط ہوگی، رب نے جو بنایا بالکل صحیح بنایا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بات، لطیفے کی، لطیفے سے مراد ہنسنے والی بات نہیں ہوتی، نازک بات۔ اعتراض کرنے والا وہ ایک شخص تھا، کہیں سفر کر رہا تھا، اس کی نظر پڑ گئی تربوز پر، ادوانا کہتے ہیں فارسی والے، پنجاب میں بھی متیرا، واٹر میلن، بیل کے ساتھ لگا ہوا، باریک سی نرم سی بیل اور اتنا وزنی تربوز۔ کہنے لگا یہ اتنا وزنی، اتنا بڑا یہ پھل ہے، اس کو کسی درخت کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، اس کو کسی یہ بیل کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ پلانٹ نرم سا، یہ جناب یہ بیل ہے، اس کے ساتھ اعتراض کر دیا۔ آگے گیا، دیکھا سیب لگے ہوئے تھے درخت پہ، یہ چھوٹا سا پھل درخت پہ لگا ہوا ہے، یہ سیبوں کو لگا ہونا چاہیے تھا بیل کے ساتھ، اور تربوز کو لگا ہونا چاہیے تھا درخت کے ساتھ۔ اپنی طرف سے اس نے کہا یہ غلطی ہو گئی ہے۔ وہاں چھاؤں تھی، دل چاہا تھوڑی دیر لیٹ جاؤں، لیٹ گیا۔ کبھی کبھی درخت سے پھل پک کے خود بھی گر پڑتے ہیں، کوئی پرندے قطر دیتے ہیں۔ وہ سویا ہوا تھا، اس پر ایک سیب آ کے گرا، سیب منہ پر آ کے ہڑبڑا کے اٹھا، فوراً کہنے لگا اچھا ہوا تربوز نہیں تھا، اگر وہ ہوتا تو میرا تو کام ہو گیا تھا۔ بالکل صحیح وہ لگا ہوا ہے، اور یہ بھی صحیح۔ تو انسان اپنی عقل کے کتنے ہی وہ کہے کہ نہیں جی ہو سکتا ہے، یوں نہیں ہونا چاہیے تھا، یوں ہونا چاہیے تھا، اللہ نے جو بنایا اس سے اچھا بنانے والا اونچی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے اندر نقص ہیں، رب کی بناوٹ میں کوئی نقص اونچی گئی نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، انسانی تخلیق کے یہ درجے آپ نے سن لیے، مٹی، مٹی سے پانی، پانی سے خون، خون سے گوشت، گوشت سے ہڈی، پھر ہڈی پر گوشت، اور پھر اس کے بعد ایک نئی ترتیب جو انسانی پورا ڈھانچہ اللہ بناتا ہے۔ آئیے اس پر آپ کو ایک بات سنا دیتا ہوں، حالانکہ یہ بات ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن سنا دیتا ہوں۔ جن لوگوں کو شاعری پڑھنے سننے کی عادت ہے، یا گفتگو کرتے رہنے محفلوں میں یا سننے کی عادت ہے،
کوئی لفظ بولتا ہے تو اگلا لفظ آپ اپنے ذہن سے پہلے بول دیتے ہیں. ہوتا ہے ایسا یا نہیں ہوتا؟ مثلا شاعر نے شعر پڑھا کوئی، ایک شعر سے آپ نے اندازہ لگا لیا، اب آپ کے ذہن میں اس سے اگلا لفظ آیا دوسرے شعر میں، ابھی اس نے پورا نہیں کیا، آپ پہلے بول دیتے کیونکہ آپ کو عادت ہے سننے پڑھنے کی، تو آپ کے ذہن میں وہ لفظ آ گیا، آپ نے سوچا، وہ آپ کے منہ پر آ گیا، آپ فوراً بول دیتے ہیں. جیسے کلام لفظ ہے، کلام کے وزن پر سلام لفظ ہے یا نہیں؟ تو کلام کے ساتھ کوئی کہے کہ ملتا جلتا لفظ تو آپ فوراً کیا کہیں گے؟ سلام کا لفظ یہ میں نے سمجھنے کے لیے بات کی. عبداللہ بن سرح یہ ایک شخص تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر لکھتا تھا، اس کو لکھنا آتا تھا، کاتب وحی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاتے تھے اور یہ لکھنے والوں میں سے ایک لکھنے والا تھا. یہ جو آیتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں پوری، کہ انسان پہلے مٹی، پھر پانی، پھر گوشت، پھر ہڈی، یہ سارا یہ بیان ہو رہا تھا، تو جو ہی خلقن آخر پڑا تو اس کے منہ سے نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور یہی آیت کے اگلے الفاظ تھے. آیت کے اگلے الفاظ بھی یہی تھے، اور یہ پہلے اس طرح کے لفظ دوسری آیت میں گزر چکے، اس کے منہ پر وہ آ گئے لفظ اس وقت لکھنے سے پہلے. تو حضور نے فرمایا اے عبداللہ جس طرح تو نے بولا ہے اسی طرح لکھ، کیونکہ اللہ نے یہی فرمایا ہے. اللہ، آپ تو اتنی بات سن کر آپ خوش ہوئے، اب جو میں بات سنانے لگا ہوں وہ پریشان کون ہے؟ ذرا دھیان سے، یہاں تک تو آپ نے سن لیا. اس کاتب لکھنے والے کو دماغی طور پر گڑبڑ ہو گئی، اس کا دماغ خراب ہو گیا، اس کا دماغ اونچی خراب. بجائے اس کے کہ شکر کرتا کہ میرے منہ پر وہ الفاظ آئے ہیں جو اللہ فرما رہا ہے، اس پر شکر ادا کرتا اللہ کی بارگاہ میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سمجھتا، اس کا دماغ ہو گیا خراب. کہنے لگا اگر نبی پر وحی ہوتی ہے تو مجھ پر بھی ہوتی ہے. اس نے وہی لفظ تھے، حضور نے فرمایا اللہ نے اسی طرح فرمایا، تو ان کا ان پر ہو رہی ہے تو مجھ پر بھی ہوئی ہے کہ میرے منہ سے پہلے نکل گئے. حالانکہ چونکہ پہلے یہ آیت اسی طرح کی اتری ہوئی، اس میں ایسے ہی الفاظ موجود، اور پھر مضمون کی مناسبت سے میں نے آپ کو بتایا نا، بعضوں کو عادت ہو جائے سنتے رہنے کی، اس کو چونکہ لکھنے کی عادت، لکھتا رہتا تھا. کاتب وحی تھا، اس وقت تک صحابی تھا، مگر قابو نہ رکھ سکا. اس نے کہا مجھ پر بھی ہوتی ہے. اس نے بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو سنبھالتا، مرتد ہو گیا، دین سے پھر کر مکہ چلا گیا. اس نے اپنے ایمان کو چھوڑ دیا، دین اسلام سے اونچی. حضور نے فرمایا اس کو زمین قبول نہیں کرے گی، اس کو زمین اونچی. دفن کرتے تھے زمین باہر پھینک دیتی تھی، مٹی ڈال کے بوجھ ڈالتے تھے وہ پھر باہر نکال کے پھینک دیتی تھی. یہاں سے پتہ چلا کہ گستاخ کے لیے کوئی گنجائش. اس نے توبہ نہیں کی، وہ کافر مرا، اس کا حال یہ ہوا. تو یہاں سے آپ کو
میں نے یہ بات اس لیے سنا دی کیونکہ کہیں اور سننے کو ملے، آیت وہ آئی ہے تو اس کلمے پر فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بڑی برکت والا ہے اللہ اور وہ سب سے اچھا بنانے والا ہے۔ تو یہ سارا بیان پڑھ کے، چونکہ پہلے اس طرح کی آیت اتری ہوئی اور اس کے ذہن میں وہ آیا مضمون، تو اس نے سمجھا کہ یہ تو مجھ پر وہی اتر رہی ہے، تو اس نے اپنے آپ کو غلط سمجھ لیا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ کوئی اپنے بارے میں آج گمان کر لے کہ میں یوں ہو گیا ہوں، میں یہ ہو گیا ہوں، اور وہ ہو نہیں، تو پھر اس کے لیے خیر اونچی۔ بہت لوگوں کو زام ہو جاتا ہے، سواری آتی ہے مجھ پہ، سنتے ہیں نا ایسا، عورتیں ہم پر سواری آتی ہے، تو ایمان والے ہیں یہ؟ پوچھ رہا ہوں، کیونکہ سواری آتی نہیں۔ اور جی اس طرح بولتے ہیں، آواز بھی آتی ہے، جی بات بھی کرتے ہیں، یہ سب شیطانی ڈھکوسلے ہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اب دوسری بات سن لو۔ آپ نے گستاخ کی بات سن لی، اب آپ کو ایک عاشق کی بات بھی سنا دوں۔ یہ آیت فتبارک اللہ احسن الخالقین، اس طرح کا کلمہ قرآن میں ایک جگہ نہیں، زیادہ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عمر فاروق پاس بیٹھے تھے، حضور آیت پڑھ رہے تھے، جب خلقن آخر پڑھا تو اس کے منہ سے بھی نکلا تھا، حضرت عمر کے منہ سے بھی وہی نکلا، یہی کلمہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ حضرت عمر کے منہ سے نکلا۔ حضور نے حضرت عمر سے فرمایا میرے رب کی طرف سے جو وحی آئی اس میں بھی یہی الفاظ ہیں، میرے رب نے بھی ایسا ہی فرمایا ہے۔ حضرت عمر خوشی سے جھوم اٹھے اور کہنے لگے شکر ہے کہ میرے منہ پر وہ لفظ آئے ہیں جو رب نے فرمائے ہیں۔ فرق نظر آ گیا دونوں میں فرق نظر آ گیا۔ اس گستاخ کو سزا ملی، حضرت عمر کو درجہ ملا۔ کے لیے وہ سعادت ہے اور دوسرے کے لیے وہ شقاوت۔ سعادت نیک بختی کو کہتے ہیں، شقاوت بدبختی کو کہتے ہیں۔ تو حضرت عمر سعید ہوئے اور وہ شقی ہوا، اس کو خیر نہیں ملی۔ تو وہ اگر اب میں آپ کے سامنے دوسری بات بھی رکھ دوں، اللہ کا فرمان ہے کہ ہمارے قرآن جیسا کلام اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں تو ایسا بنا کے لے آؤ۔ تو وہ شخص جس کے منہ سے ایک کلمہ نکل گیا، دوسری آیت لائے نہ بنا کے۔ آج 1400 کتنے برس ہو گئے قرآن کو نازل ہوئے، آپ کیا سمجھتے ہیں کافروں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ ان کے ہاں آپ یہ جو عربی گرامر ہے نا، جس کو صرف نحو کہتے ہیں، جس طرح ہر زبان کی گرامر کمپوزیشن ہوتی ہے کہ جملے کیسے بنتے ہیں، واحد کیسے، جمع کیسے، تثنیہ کیسے، ماضی کیسے، پاسٹ ٹینس جس کو کہتے ہیں، فیوچر، مستقبل۔ تو یہ جو آپ کی لغت جس کو کہتے ہیں نا گرامر، عربی گرامر کے اس وقت جو ماہر لوگ زیادہ ہیں وہ عیسائی ہیں۔ شام میں، عراق میں، اردن میں، مصر میں عربی بولتے ہیں، وہ ان کی زبان بھی مادری زبان عربی، وہ عربی جانتے، اور وہ بعض لوگ ان میں بڑے ماہر مسلمان نہیں ہیں، تو عربی ان کو بھی آتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو لوگ تھے وہ بھی عربی میں اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے۔ تو قرآن نے چیلنج کیا ہے کہ اگر تم اس کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے، بندے کا سمجھتے ہو تو بنا لاؤ۔ آج تک کوئی بنا سکا؟ اونچی۔ تو وہ جو ایک کلمے پر یہ سمجھا مجھ پر بھی ہو رہی تو بنا کے لانا، پھر اور کیوں نہیں اس کے بعد کچھ آیا۔ تو یاد رہے جو بھی کلام اللہ کے ساتھ مذاق کرے گا یا ایسی بات کرے گا جو اس کے خلاف ہوگی، اس کے لیے کوئی خیر نہیں۔ یہ میرے رب کا کلام، میرا رب بے مثل ہے، اس کا کلام بھی بے مثل ہے۔
اس جیسا کوئی کلام نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی صورت کے مقدار بھی قرآن کی مثل کلام بنا سکا، اونچی نہیں۔